السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 17واں باب ہے، تبلیغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ تبلیغ۔ گروہ مقدسہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی زبانوں پر بجائے تبلیغ کے بیان اور دعوت، یہ دو لفظ زیادہ چڑھے ہوئے تھے۔ بیان قرآن کو دعوت بھی کہتے تھے، جس کا ماخوذ آیت قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ آداب بیان۔ صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کا بیان کرتے وقت دو زانو بیٹھتے اور ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پیرو کر گود میں رکھ کر بیان کرتے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں عصر سے مغرب تک بیان قرآن ہوتا۔ آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں ظہر کے بعد 1 گھنٹہ ہونے لگا۔ ہر روز علی العموم 1 رکوع کا بیان ہوتا۔ جمعہ کے روز مخصوص بیویوں میں قرآن کا بیان کیا جاتا۔ بیان قرآن کی معنوی شان۔ بندے میاں سید قطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے نے مبین قرآن سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا بیان الف لام میم سے والناس تک 3 مرتبہ سنا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ علیہ السلام نے بالکل علیحدہ معنی بیان کیے۔ بندے کو تینوں بیان مراد اللہ یاد ہے، لیکن کہیں کہیں بھولتا ہوں، اور جہاں بھی بھولتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کی شان۔ ثانی امیر بندہ میاں سید قطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بیان مہدی علیہ السلام نے کیا ہے، اگر وہ بیان ہم کریں تو جو لوگ مصدق مہدی علیہ السلام ہیں ہم کو سنسار کریں، اور ایک شہر میں 1 سال 2 سال ٹھہرنے نہ دیں، کیونکہ میرا علیہ السلام کو دعوی مہدویت سے پہلے محض بیان حق کرنے پر چند مقامات سے خراج کروایا۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے یہ بات کئی مرتبہ بیان فرمائی۔ اسی طرح بندے میں شاہ دلال رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے کہ جو باتیں ہم نے میرا علیہ السلام سے سنی ہیں، اگر بعض مہاجروں کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ ہم کو سنسار کریں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے دائرے کے ایک فقیر نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت ہی اچھا ہوا کہ تم نے حضرت کے زمانے میں نہ ہوئے، اگر ہوتے تو تم مہاجرین کو دیوانہ کہتے اور وہ تم کو کافر کہتے۔ قطب الدین بھلا صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر تابعین کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے جو بعض مہاجرین کی نسبت فرمایا کہ وہ ہم کو سنسار کریں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شمار عام صحابہ میں ہوگا جو ہنوز راز و نیاز اسرار کی باتوں سے پورے طور پر واقف نہیں تھے۔ اور بندے میں سید قطب رضی اللہ عنہ نے جو مصدقان مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، ان کی نسبت تو یہی بات ہے کہ وہ راز و نیاز کی باتوں سے کوسوں دور ہوں گے۔ بیان قرآن کون کر سکتا ہے؟ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بیان قرآن کر سکتا ہے جس میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں، 3 ظاہری اور 3 باطنی۔ ظاہری یہ کہ متوکل ہو، طالب دنیا کے گھر نہ جائے، جو خدا دے خدا واسطے خرچ کرے۔ باطنی یہ کہ چشمے سر سے خدا کو دیکھتا ہو، کوئی مر جائے تو اس کے حال کی خبر دے، اس کے نزدیک زر و خاک یکساں ہو۔ پس جس میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں وہ بیان قرآن کا اہل نہیں۔ بندے میاں سید قطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا اور رسول و مہدی سے اپنی مشکل حل نہ کر سکے وہ بیان قرآن کے لائق نہیں ہے۔ اگر بیان کیا تو اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خدا کے ہاں گرفتار ہوگا۔ بندگی میاں ملک جی صحابی مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیان قرآن وہ شخص کرے جس میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں: آنکھ طمع سے پاک ہو، دل حرص سے پاک ہو، پاؤں لوگوں کے گھر جانے سے ٹوٹے ہوئے ہوں، باتیں بڑھا کر نہ کرے جس میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں، اور بیان قرآن کرے وہ خدا کے نزدیک ماخوذ ہوگا۔ حضرت بندے میں شہاب الحق رضی اللہ عنہ ابن حضرت بندے میں سید قطب رضی اللہ عنہ کے حضور میں ایک شخص تفسیر حسینی لے کر آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اس تفسیر سے بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تفسیر سے بیان کروں، یہ میرے مرشد حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ سے جو سنا ہے وہ بیان کروں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے مرشد کے بیان کو ترجیح دے کر وہی سلسلہ بیان جاری رکھا، لیکن حضرت خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کے زمانے نے تفسیروں سے بیان ہونے لگا تاکہ پسماندوں
بسماندوں میں بنظر طبیعت بیان کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ بیویوں میں بیان قرآن۔ ایک روز بندگی میاں رضی اللہ عنہ بیویوں میں بیان قرآن کر رہے تھے۔ بیویوں نے اپنے مرشد اور ضعیف العمر سمجھ کر پردہ اٹھا دیا۔ حضرت نے گردن نیچی کر کے آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، جب تک پردہ نہ ڈالو گی بیان نہ کروں گا، کیونکہ یہ فعل خلاف شرع ہے۔ جب بیویوں نے پردہ ڈالا تب آپ رضی اللہ عنہ نے بیان شروع کیا۔ خطب الدین شریعت کی پابندی کا کس قدر لحاظ رکھا جاتا، تبلیغ دین کی تاکید۔ بندے میں صدق میں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہی کہنا چاہیے جو حق ہے، اگر عمل نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن دعوت اللہ سخت ضروری ہے۔ اگر علمی قابلیت یا قوت بیان اس قدر نہیں ہے کہ عام مجلسوں میں بیان کر سکے تو کم از کم اپنی بیوی اور بچوں کو خدا کے احکام سنائیں، تاکہ آیت بلغ انزل الیک من ربک کا حکم برادری میں آ جائے۔ اس عام تاکید کی وجہ مرد تو مرد، بیویاں بھی روز مرہ احکام الہی آیت قرآن سن کر اس قدر واقف ہو گئی تھی کہ بندے میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین بی بی ملکان رضی اللہ عنہ سے بعض مسائل دینی کی تحقیق کی، اور بی بی کا یہ حال تھا کہ ہر عمل میں آیت حدیث اور فرمان مہدی علیہ السلام سے استدلال پیش کرتی۔ انہی کمالات کی وجہ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو عائشہ ثانیہ فرمایا۔ اسی طرح ام المومنین بی بی بونجی رضی اللہ عنہ کے پاس جو عورتیں آتی ان کو حکام الہی اور فرامین مہدی موعود علیہ السلام سنائی۔ بی بی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر دی تھی کہ کئی مخالف عورتیں تصدیق سے مشرف ہو گئی اور مہدوی کاسب عورتوں کو ترقی کی توفیق ہوئی۔ بیویاں تو بیویاں، دائرے کی باندیاں بھی روزانہ بیان قرآن اور ہر وقت مذہبی چرچا سن کے ان کی زبان پر بھی کئی آیتیں چڑھ گئی تھیں اور اسی کے معنی اور مطلب خوب سمجھنے لگ گئی تھی۔ چنانچہ بندے میاں سے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ ابن حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرے کی باندیوں نے ایک گھڑ سوار مسافر کے راستے میں دریافت کرنے پر کہا کہ ہمارے مرشد نے ہم کو دو ہی راستے بتائے ہیں، فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر۔ جھاڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ان باندیوں کی باہمی گفتگو کے فضل خدا سے ایک وقت بھی تہجد کی نماز بندی سے قضا نہیں ہوئی۔ سوار سن کر پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، اب یہ آیت سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ ان لونڈیوں کے ساتھ ساتھ دائرے میں آ کر مصدق اور تارک دنیا ہو گیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بلکہ نیچے کے طبقوں میں بھی تبلیغ دین میں بیان قرآن خاص اہمیت رکھتا تھا۔ سفر اور حضر دونوں حالتوں میں بھی بیان کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پایا تھا۔ بندے میں سید نور محمد خاتم کار رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے بندے میاں سید اشرف بن بندے میاں سید میرا ستون دین رضی اللہ عنہ کو گجرات روانہ ہوتے وقت فرمایا، جاتے ہوئے نصرت جی شاہ نصرت رحمت اللہ علیہ سلطان قبرستان گلسگور کے دائرے میں شب باشی کر کے بیان قرآن سن کر جانا۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دل میں بیان کی عظمت۔ بندے میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ ابن حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دل میں بیان قرآن کی اہمیت اور عظمت اس قدر بسی ہوئی تھی کہ باوجود یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ناسور پڑ گئے تھے اور تکلیف بے انتہائی تھی، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کو ڈولی ڈھولری میں بٹھا کر گھر سے مسجد میں لاتے اور عصر مغرب کے درمیان دعوت اللہ بصیرتن سے سامعین کو بہریاب فرماتے۔ بندگی میاں شاہ عبد المجید رضی اللہ عنہ کی حالت تبلیغ میں شہادت، تبلیغ دین کے فرض اعلیٰ کو پیش نظر رکھ کر عالم اجل بندگی میاں عبد المجید رضی اللہ عنہ نے جامعہ مسجد احمد آباد میں مذہب مہدویہ کی اشاعت شروع کی۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو عین بیان قرآن کے وقت اس قدر مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں بے ہوشی میں اٹھا کر گھر لائے گئے۔ چند مہینوں تک آپ رضی اللہ عنہ چارپائی میں پڑے رہے۔ زخم اچھے ہو جانے کے بعد پھر تبلیغ دین خدا کی غرض سے آپ رضی اللہ عنہ اسی جامعہ مسجد میں تشریف لے گئے اور بیان قرآن شروع کیا۔ مخالفین نے شور و غوغا مچا کر ایک لفظ سننے نہ دیا اور اسی پر اکتفا نہ کر کے اب تو اس قدر مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہم فرائض کی ادائی میں وہیں شہید ہو گئے۔ بندگی میں سید علی رضی اللہ عنہ ثبوت مہدی علیہ السلام میں زندہ مدفون۔ اسی طرح بندگی میں سید علی ابن سیدنا مہدی موعود علیہ السلام دین حق کے جرم میں خاردار پنجرے میں کھڑا کر کے اس قدر زور سے
ہلائے گئے کہ آپ کے جسم کے بال بال سے خون جاری ہو گیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور اسی عالم بے ہوشی میں احمد آباد کے بدر کی دیوار میں زندہ چن دیے گئے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو زمیمیہ عرس نامہ مؤلف اور اوراق حاضہ مذہب مہدویہ کی تاریخ کے صفحے۔ اس قسم کے صدا شہکاروں سے درخشاں ہیں، خوف و طوالت سے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 17واں باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔